افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر کشیدگی اور کابل میں دھماکے کے بعد چائنا نے اپنے شہریوں کو ان علاقوں کو خالی کرنے کی ایڈوائزری جاری کر دی۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، سرحد پر کشیدگی ہے تاجکستان کی اور افغانستان کی، اس کے بعد کابل میں دھماکہ بھی ہوا، چائنا کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیا گیا، کیا صورتحال بن رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاجکستان کے ساتھ افغانستان کا پھڈا کیا ہے۔ یعنی افغانستان تو ایک ملک ہے جس کا اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے مسئلہ ہے، اور یہ بالکل بھارت کی طرح کا ایک ملک ہے جو اپنے ہر ہمسائے کو تنگ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ آپ نے بھارت کی بات کی، میں آپ کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں دو واحد ایسے ملک ہیں جن کا اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ہے، کہ وہ بھارت ہے اور ایک افغانستان ہے، بالکل یہی بات میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے زیادہ تفصیل سے بتا دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاجکستان میں ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ وہاں سرحد پر سونے کی جو کانیں ہیں وہ اس پر جھگڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد چائنیز کو وہاں پر ہلاک کیا گیا تھا۔ کل کابل میں جو دھماکہ ہوا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ کل جو کابل میں دھماکہ ہوا ہے، یہ وہ وار ہے جس کا ہم ذکر کر چکے تھے۔ میں نے آپ کو کابل اور کندھاری گروپس کے مابین جو سول وار ہے اس کی نشاندہی کی تھی، اور چائنا کی جو انویسٹرز ہیں ان کو بھگانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک چائنیز جو ہے وہ ہلاک بھی ہوا، چائنیز ریسٹورنٹ تھا کابل کے اندر۔ دوسری طرف تاجکستان کی سرحد پر جو فائرنگ کر کے چائنیز ہلاک کیے گئے تھے، وہ بھی اسی کا ہی مسئلہ تھا کہ چائنا کو جو ہے افغانستان سے دور کیا جائے۔ اور چائنیز نے اقوام متحدہ میں بھی یہ کہا کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اس سے مطلب کابل گورنمنٹ نہیں تھی، اس سے مطلب کندھاری گروپ تھا، یعنی ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے اس گروپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور مختلف ممالک میں دہشت گرد گروہوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اب شدت پسندی اور جنگ میں تیزی آ گئی ہے۔ تاجک سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں میں جتنے چائنیز کام کر رہے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا کوئی بڑا اقدام کرنے والا ہے افغانستان کے حوالے سے، کچھ بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہیں تو وہ اپنے لوگوں سے کیوں کہے کہ وہ نکل کر وہاں سے دور ہو جائیں یا چلے جائیں یا چائنا واپس آ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز نے ٹھان لیا ہے کہ اب اس جو ایول ہے اس کو اس کی بڑ سے، یعنی اس کی جڑ سے، اس خرابی کو، اس برائی کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اور اسی لیے چائنیز اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہا ہے۔ یعنی چائنا مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ بھائی تم بھی دہشت گردی کے خلاف لڑے تھے اور تم نے بھی سوچا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ بھی لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں سے کوئی نہ کوئی سلسلہ سیدھا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ چائنا تو ہمیشہ سے کھڑا ہی ہے، یہ کابل گروپ کے ساتھ کھڑا ہوتی ہے، کندھاری گروپ کے خلاف۔ اب کندھاری گروپ جو ہے اس کو دو طرفہ مار پڑنی ہے، یعنی ایک تو اس کو کابل کے جو کابلی گروپ ہے، جو آپ یوں سمجھے کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں وہاں پر، وہ حقانی نیٹ ورک کے جو ہیں حقانی، وہ اور ان کے ساتھی یہ بھی کندھاری گروپ کے خلاف ہیں، اور چائنیز بھی کندھاری گروپ کے، کیونکہ ڈائریکٹلی چائنیز ہی ریسٹورنٹ کو نشانہ بنایا گیا اس دھماکے میں، اور ایک چینی ہلاک ہوا، 7 ٹوٹل کیجوالٹیز تھی۔ تاجکستان کی سرحد پر بھی جو فائرنگ کی سلسلہ جاری رہا، وہ بھی چائنیز کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھاری گروپ کھل کر چائناز کے سامنے آ گیا ہے، اور اب یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف چائنا جو ہے وہ بڑا اقدام کرنے جا رہا ہے۔ یعنی عامر بھائی، جو کندھاری گروپ ہے وہ ہمارے خلاف بھی جو کاروائیاں تھا وہ کندھاری گروپ کی طرف سے ہی کی جاتی تھی۔ دیکھیں، میں پہلے آپ سے کہوں کہ سراج الدین حقانی جو گروپ ہے وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہے اور وہ کچھ پازیٹیو بھی ہے۔ وہ اس طرح سے بالکل ہی دہشت گردی جو ہے یا خود کچھ دھماکے جو ہیں ان کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں۔ وہ خواتین کی ایجوکیشن اور خواتین کو نوکری کے مواقع دینے کی بھی بات کرتے رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو طالبان کا موڈریٹ فیس کہہ سکتے ہیں، جو حقانی نیٹ سراج الدین حقانی وغیرہ ہیں۔ جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں وہ طالبان کا دہشت گردانہ جو ہے فیس ہیں، اور ہیبت اللہ اخونزادہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 2017 میں اپنے بیٹے کو بھی اجازت دی تھی کہ وہ خود کچھ دھماکہ کرے۔ تو یہ دہشت گردی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا، کابل سے گورنمنٹ اٹھا کر کندھار میں شفٹ کی گئی ہے۔ نام کا آج بھی دارالحکومت جو ہے وہ کابل ہے، لیکن عملی طور پر سارا نظام جو ہے کندھار سے چلایا جا رہا ہے۔ اب کندھار سے چلنے والا نظام ہی کابل میں دھماکہ کرا رہا ہے۔ اس سے نقصان کس کو ہوگا؟
इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? सिराजुद्दीन हक्कानी। तो ये वो जंग है जिसका 2 दिन पहले हमने जिक्र किया था और मैंने आपसे कहा था कि ये जंग फैलेगी, और जब फैलेगी तो फिर आपको ये भी देखना है कि किसका मफाद किसके साथ जुड़ा है। इस वक्त चाइना का मफाद काबली ग्रुप के साथ जुड़ा है और इसीलिए चाइनीज़ को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो चाइनीज़ इसका बदला लेंगे, वो अपनी जो उनके लोगों की जान जाती है उसको छोड़ते नहीं हैं। ये उनका रहा है सिलसिला। देखिए यहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे से पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ईरान पर अमेरिका आया चढ़ा है, तो चाइना को भी अपने लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। उसको ये स्पेस अफ़गानिस्तान में काबली ग्रुप ही फराहम कर सकता है, ताकि वहाँ से दहशतगर्दी भी ख़त्म हो, उसकी तरक्की के लिए काम करे और चाइना को मज़ीद जो है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग मुयस्सर आएँ। चाइना बिज़नेस करता है भाई, और उसी बिज़नेस के सिलसिले में उसको काबली ग्रुप की जो है हमायत दरकार है। कंधारी ग्रुप जो है वो दहशतगर्दी करता है, कभी पाकिस्तान में, कभी ईरान में, कभी ताजिकिस्तान में, कभी उज़्बेकिस्तान में। उनको एक दहशतगर्द गिरोह आप आज सुन लें, आज से 15 दिन बाद सुन लें, 20 दिन बाद सुन लें। मैंने आपसे कहा था ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जाने वाली है, नया सेटअप आ जाएगा और इनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाएगा। ये ख़ुद ब खुद सिमट कर कंधार की तरफ जमा होते चले जा रहे हैं, काबल से निकलते चले जा रहे हैं और काबल को ये अपना निशाना बना रहे हैं। एक तरफ पंजशेर की वादी है, फिर काबल है, फिर चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि कंधार कहाँ रह जाता है। तो ये कंधारी जो हैं ये क्योंकि दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे थे और ये एक मुतलका अनान हुकूमत एक तरह की है जिसमें एक बंदा फ़ैसला करता है, हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा। उसके फ़ैसले के अगेंस्ट जो जाएगा वो मारा जाएगा। तो ये वो मामला है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि खाना जंगी जो है अफ़गानिस्तान के अंदर वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और ये वाक़या जो काबल में कल हुआ और चाइनीज़ ने जो अपने बंदों को सरहदों से हटाने की बात की है चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ने, तो इससे ये साफ साफ ज़ाहिर है कि चीन अब मुदाखलत करेगा और अफ़गानिस्तान में हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के दिन गिने जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने काबुल और कंधार में मौजूद तालिबान के 2 ग्रुपों के बारे में आपको तफसील से बताया और ये भी बताया कि चाइना अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया कि भाई तुम भी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े थे और तुमने भी सोचा था कि यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अब वो भी लगता है कि वो खड़े हो गए हैं और यहाँ से कोई ना कोई सिलसिला सीधा हो जाएगा। ईरान पर अमेरिका आया चढ़ा है, तो चाइना को भी अपने लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। उसको ये स्पेस अफ़गानिस्तान में काबली ग्रुप ही फराहम कर सकता है।